اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں امید کرتی ہوں ہم سب کے روزے اچھے سے گزر رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے روزے اچھے سے گزارے اور ہمارے دعائیں عبادتیں قبول کرے، اور ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو نصیب فرما کر ہماری مغفرت کرے، آمین اللہم آمین۔ اور میں دیکھ رہی ہوں جیسے انرجی ہائی لیول پہ تھی نا ہماری رمضان شروع میں، اور اب لو ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو نہیں سن رہے۔ مطلب آپ سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریے، کیونکہ یہ بہت کم میں ملتے ہیں ایسے سیریز دیکھنے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی ہے یہ، تو آپ سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو دوسرے سنیں گے اور وہ عمل کریں گے نا، تو وہ جتنے عمل کی نیکیاں اجر ان کو مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، وہ آپ کو بھی ملے گا اگر وہ عمل کریں گے اس چیز کی وجہ سے۔ اگر کوئی بھی انسان ذریعہ بنتا ہے کسی کی نیکی کا، تو وہ جتنا نیکی کرنے والا انسان کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس کے ذریعہ بننے والے انسان کو بھی ملے گا۔ تو میں جانتی ہوں تھوڑا بزی شیڈیول ہے، اور میرے کلپس تھوڑے زیادہ ہی بڑے ہو جا رہے ہیں، 15 to 20 منٹس تک جا رہے ہیں۔ میں کوشش کرنا چاہ رہی تھی اس کو صرف 10 to 12 منٹس ہی رکھوں، لیکن میں اتنا زیادہ بول رہی ہوں نا، مطلب اتنے زیادہ نصیحتیں ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی میں، تو میں روک نہیں پا رہی ہوں اپنے آپ کو۔ لیکن آپ پلیز تھوڑا سا وقت نکالیں اس چیز کے لیے اور آپ سنیں۔ اگر آپ اب نہیں سن پا رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اور وقت مقرر کر لے، دن میں ایک 15 منٹس اس کے لیے نکال لیں اور سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس طرح ہم لوگوں نے کل ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک نکاح کے پیچھے حکمت ہے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے پیچھے کی جو حکمت تھی، ابو سفیان کا دل نرم ہو گیا تھا اس سے، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے تھے ہر طرف سے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی ہر ایک نکاح میں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد ابو سفیان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو گیا، اور یہ نکاح کے بعد ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہماری ماں ہے وہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، اور یہ جو ہماری ماں ہے یہ سب سے بالکل الگ ہے، کیونکہ جو بھی جتنے بھی تھے یہ پورے عرب کے تھے، اور یہ ہماری ماں جو تھی یہ یہودیہ تھی، یہ بنی اسرائیل سے تھی۔ تو صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ یہ دیکھنے دکھانے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اپنی خوبصورتی کے جانے جاتے ہیں۔ جنگ خیبر ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، اور اس میں صفیہ رضی اللہ عنہ اور غلام کے جیسا یعنی کہ باندیوں کے جیسا آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ صحابی بہت مشہور معروف تھے، میں نے کہا تھا یہ صحابی کا شکل لے کر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، سبحان اللہ۔ تب یہ بہت خوبصورت صحابہ تھے، دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک باندی چاہیے، مجھے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا۔ دوسرے صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا، یہ صفیہ ہے اور یہ وہاں کے سردار کی بیٹی ہے، آپ اس کو دہیہ کو نہ دیں، یہ آپ اس کو اپنے لیے رکھ لیں، کیونکہ دہیہ کے جیسے دیگر صحابہ ہیں اور اس سے افضل صحابہ بھی موجود ہے، وہ مطلب وہ بھی اس کے حقدار ہوتے، لیکن یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، آپ ان کو اپنے لیے رکھ لیے کہہ کر صحابہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے میں نبی ہوں میں فیصلہ کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رائے مشورہ کیا کرتے، اور بہترین ہوتا آپ ہمیشہ رائے مشورہ کر کر ہی کوئی کام کرے، تو ہمیشہ رائے مشورہ کرنا چاہیے، اور زیادہ تر جس کے پاس علم ہو، جس کو سمجھ ہو ہر چیز کی، تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اور کہتے ہیں کہ اس کو صفیہ کو مجھے دے دو اور دوسری باندھی کو لے لو کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری باندھی کو دہیہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں،
اور صفیہ رضی اللہ عنہ کے، یہ صفیہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ یہ بنو خریدہ اور بنو نذیر کے سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان بن جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، لیکن اگر تم یہودی ہی رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا یہاں پر آپ دیکھیے اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا، جو بھی اپوزٹ ٹیم ہوتی تھی، لڑنے آتی تھی، اس کے دشمنوں کو اور اس کے دشمنوں کے گھر والوں کے ساتھ سب سے بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دشمن کے گھر والے ہیں، جیسے کہ جویریہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی نکاح کر رہے اور ان کو عزت دے رہے ہیں، اور یہاں پہ صفیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی دشمن کی بیٹی ہے اور ان سے بھی نکاح کر کر انہیں عزت دینا چاہ رہے۔ سبحان اللہ، نبی کی بیویاں بننا آسان کام نہیں ہے، بہت عزت کا بھی کام ہے۔ جتنی کوئی چیز کے پیچھے شرف آتی ہے نا، اتنی ہی ذمہ داریاں بھی آتی ہے پھر۔ جیسے کہ ایک بیوی بننا بہت زیادہ مشکل کا کام ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، جتنے حقوق ہوتے ہیں اتنے سے زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں پھر۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بہت زیادہ حقوق تھے، حق تھے، اور ذمہ داریاں بھی پھر اتنی ہی بڑی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اگر نبی کا ساتھ دیتی ہو اور ایمان لاتی ہو تو تمہارے لیے دگنا اجر ہے، اگر تم کفر کرتی ہو نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا کہہ کر۔ یہ تھی مطلب جتنے زیادہ حقوق ہوں گے اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوں گے۔ تو یہاں پر صفیہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کو رکھتے ہیں، تو صفیہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ ایک دھبا دکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے صفیہ، یہ تمہارے چہرے پہ دھبا کس طرح؟ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خواب آیا تھا کہ چاند میرے آنگن میں آ کر گرا ہے، تو میں نے یہ میرے شوہر جو تھے ان کو کہا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک زور کا تماچا مارا جس سے میں نیچے گر گئی اور مجھے یہ نشان پڑ گیا کہہ کر صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تو مدینے کے چاند کی بادشاہ کے خوابیں دیکھ رہی ہے کہہ کر انہوں نے مجھے ایک تماچا مارا کہہ کر وہ کہتی ہیں، کیونکہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس خواب کے بارے میں۔ اس خواب کا مطلب تھا چاند کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئیں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے وہ بنیں گی کہہ کر یہ اشارہ تھا، لیکن وہ نہیں سمجھتی ہے۔ اور ان کے جو شوہر تھے وہ بہت زیادہ برے تھے، جیسے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی جب نکاح ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ 19 یا 20 سال کی ہوتی ہے، بہت چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، اور یہ اس سے پہلے ہی آلریڈی 2 بار نکاح شدہ تھی۔ پہلے شوہر سے ان کا طلاق ہو جاتا ہے، سلام ابن مسکام کہہ کر، اور دوسرے شوہر جو تھے کنانہ ابن ربیعہ، وہ اسی جنگ خیبر میں مارے جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ برے شخص تھے کنانہ ابن ربیعہ، اور صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ عنہ کے دوسرے شوہر تھے، ان کو بہت ستایا کرتے تھے، یعنی کہ اس کنانہ ابن ربیعہ انہوں نے مارا ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ ان کو اس طرح کا خواب آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات صفیہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے تماچا مارا اس خواب کے دیکھنے پر کہہ کر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہودی اس طرح دیکھتے تھے اپنی بیویوں کو، اس طرح ٹریٹ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ تھے ایک دم۔ اسلام کتنے حقوق دیتے ہیں نا عورتوں کے، دیکھیے اسلام نے کتنی عزت بڑھائی ہے عورتوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے کس طرح کا اپنے بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہہ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیار محبت سے ہر ایک رشتے کو احسان کے ساتھ نبھایا۔ سبحان اللہ، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نمونہ بنانا چاہیے، نہ کہ کسی دیگر لوگوں کو۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرتے ہیں، اور جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر ٹھہر گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر جب یہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو جب ٹھہرے ہوئے تھے صبح ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ابو ایوب، تم کیوں ٹھہرے ہو،
مطلب اتنی صبح صبح تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رات سے یہیں پر تھا، آپ کی پیروی دے رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کی، تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ ایک یہودیہ ہے اور مجھے خدشہ تھا کہ دشمن کی بیٹی، شاید اس نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ اپنے شوہر، اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی ہے، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو مجھے خدشہ تھا، مجھے یہ ڈر تھا، تو اگر آپ رات کو آپ کو کسی کی ضرورت پڑ جائے تو اسی لیے میں آپ کی باہر پہروی دے رہا تھا کہہ کر۔ اور یہ محبت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نئے صفیہ نے اسلام قبول کر لیا کہہ کر۔ اور پھر سب لوگ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر ان کو باندھی کے جیسا رکھ لیا، پھر ان سے نکاح کر لیا، یا وہ ہماری ام المومنین ہے یا پھر وہ باندھی ہے کہہ کر۔ اور جب تک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہی پردہ نازل ہوا تھا، ابھی تمام مسلمان عورتوں کے لیے ابھی پردہ نازل نہیں ہوتا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پردہ نازل ہوا تھا۔ تو سب لوگ سوچ رہے تھے اگر صفیہ رضی اللہ عنہ پردے میں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اگر وہ پردے میں نہیں آتی تو ان سے نکاح نہیں کیا۔ تو وہ صبح پردے میں آتی ہے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا کہہ کر۔ اور پھر جب دوسرے دن تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ صحابیات کچھ ملیدہ جیسا بناتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا ولیمہ ہے، مطلب سادگی سے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے وقت، انہوں نے بہت اچھا ولیمہ کیا، اب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ ولیمہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ صحابیات تحفے میں دیتی ہیں صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا ولیمہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کی استطاعت ہو تو آپ کریں، اگر استطاعت نہیں ہے تو چھوٹا موٹا کریں، لیکن ولیمہ کرنا فرض ہے، ولیمہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں پتہ چلے کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہوا ہے کہہ کر۔ تو اس طرح یعنی کہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ کوئی اگر آپ چھپکے کریں گے تو کل کے دن آپ کسی عورت کے ساتھ دیکھ لیں گے تو کوئی باتیں نہ کڑی ہو، تو اس لیے یہ اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے ولیمے کے ذریعے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے کہہ کر، اس وجہ سے ولیمہ کرنا سنت ہے۔ تو یہاں پر ولیمے کی دعوت ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو جب جنگ سے واپس ہونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ بیوی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا نکاح ہوگا کہہ کر، تو وہ الگ حجرہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک صحابہ نے حجرہ دیا تھا صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے حجرہ تیار نہیں کرتے، تب تک صحابہ نے دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر میں صفیہ رضی اللہ عنہ کو رکھتے ہیں جب تک ان کا حجرہ تیار نہیں ہو جائے تب تک۔ تو یہ بات تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں پھیل جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا کہہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ سے، یعنی کہ اب تک جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں سب کے سب عرب سے ہیں، صرف یہ ایک ہی تھی جیسے یہودی سے تھی، جیسے کہ میں کہوں کہ تمام بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے قبیلے سے تھی، اور یہ صرف ایک ہی دوسرے قبیلے سے تھی کہہ کر۔ تو یہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو حفصہ رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں وہ یہودیہ کے بارے میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ حفصہ ایسا مت کہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا کہہ کر۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری توبہ کر دیا اور معافی مانگتی ہے۔ تو اس طرح تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نا تھوڑا اس بیوی سے الگ رہتی تھی، اور یہ خدمیں بہت کم تھی۔ اور جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ کہا تھا صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں، یعنی کہ وہ یہودیہ کہہ کر۔ جب صفیہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حفصہ نے مجھے یہودیہ کہا کہہ کر، تو وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ رونے لگتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ نے مجھے یہودیہ کہا۔ تو یہ کیوں کہہ رہی تھی یہودیہ؟ کیونکہ ہم لوگ یہ فخر کرتے تھے تمام بیویاں کہ ہم لوگ عرب سے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہیں، ہم سب عرب سے ہیں، لیکن تم یہودیہ سے ہو، یہودی سے ہو کہہ کر، تم کہیں نہیں ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر۔ تو اسی لیے یہ لوگ یہودیہ کہتے تھے۔ تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا کتنا اچھا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی بیوی کو سمجھانے کا. تو یہ کس بات کے لیے رو رہی تھی کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ یہودیہ ہے کہہ کر، یعنی کہ تمام بیویاں کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں اور یہ نہیں ملتی کہہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے صفیہ تم کہتی کہ مجھ سے بہترین کون ہو سکتی ہے جبکہ میرا شوہر نبی، میرا والد نبی اور میرا چچا نبی ہے. یعنی کہ نبی صفیہ رضی اللہ عنہ نا ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، اور ان کے چاچا جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی تھے، اور صفیہ رضی اللہ عنہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی. تو میرے والد ہارون علیہ السلام نبی، اور میرے چاچا جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی، اور میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نبی. تو مجھ سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ تم نے یہی جواب دینا تھا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ڈیل کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، دوسرے بیویوں کو نیچا گرا کر کبھی ڈیل نہیں کرتے تھے. ان کی احترام، ان کی جو عزت ہے وہ بڑھا کر بات کرتے تھے، لیکن دوسروں کو کبھی گرا کر نہیں بولتے تھے. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے. سبحان اللہ، اسی کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے. بیویوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اسموتھلی ڈیل کر رہے ہیں. ان کو بھی ہنسا دیا اور ان کی بھی بات نہیں گرائی. سبحان اللہ. اور باقی کا تھوڑا ہے انشاءاللہ کل ہم ہماری اسماء صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ کر پھر میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے. تو امید کرتی ہوں آپ زیادہ سے زیادہ سنیں پلیز، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، تو بہت زیادہ اس راتوں میں کم از کم اپنے لیے 15 منٹس اس سیریز کے لیے نکال لیں اور سنتے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.